سور کا جو مروجہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ایسٹرائڈ سے کسی طرح آپ کی نظر میں وہ میچ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس کی تفصیل ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صرف سور کا لفظ وقوع قیامت کے لیے استعمال نہیں ہوا، صیحہ کا لفظ استعمال ہوا، سور کا لفظ استعمال ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالها ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم تتبعها الرادفہ، اور اسی طرح سورہ واقعہ میں 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور آگے فرمایا القاریہ ملقاریہ۔ تو یہ ساری چیزیں چاہے وہ کوئی اسٹرائڈ ٹکرائے یا جیسے ایک بگ بینگ تھیوری ہے کہ بھائی ایک دھماکہ ہوا اور ساری کائنات ماریز وجود میں آ گئی، پھر اس کے بعد بگ کرنچ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کائنات پھیلتی بھی چلی گئی۔ اب جب ہم قرآن کو دیکھتے تو قرآن کہتے امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ نے کن کہا وہی کن دھماکہ تھا، فیکون سب چیزیں بن گئی، پھر کائنات پھیلتی چلی گئی۔ اب یہ جو وسعت کائنات کا نظریہ ہے نا، یہ بھی قرآن میں سورۃ الذاریات میں والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ون اندر بگ بینگ تھیوری ہے کہ پھر ایک دھماکہ ہوگا اور سپرنگ کی طرح جو چیزیں پھیلی تھی وہ دوبارہ آ جائے گی، اور یہ دوبارہ جو آئے گی قیامت قائم ہوگی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے باقاعدہ ہم ان آسمانوں کو لپیٹیں گے، ٹھیک ہے، جیسے قالین کو فولڈ کیا جاتا ہے لپیٹا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے تھیوریز قرآن کے خلاف بھی بنی ہے۔ انسان کی تھیوری لے لے کہ پہلے یہ کیا تھا، لیکن ایک سور کا جو کانسیپٹ ہے وہ دھماکے سے بھی ہو سکتا ہے، چند سیکنڈ میں نہیں ہے، وہ اس سے لمبا وقفہ بیان کیا گیا، بالکل سور کا وقفہ۔ اچھا ریورنڈ صاحب، کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے میں سائنس کا ایک فرق پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر 2012 کی بات ہو رہی ہے، اسٹیروئڈز کی بات ہو رہی ہے، اور بے شمار طرح سے ان پریڈکشنز کی بات ہو رہی ہے جو سائنس کے کچھ لوگ پروف کرتے ہیں، وہیں پر سائنس کا ایک ادارہ ناسا جو بڑا اتھینٹک مانا جاتا ہے وہ اس سے الٹ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کم سے کم 4 بلین ایئرز اس زمین کو کوئی بڑا تھریٹ نہیں اسٹیروئڈ سے، 4 ارب سال 4 ارب سال زمین کو کوئی بڑا تھریٹ نہیں اسٹیروئڈ سے اور اپنے اندر سے، معمولی آتش فشاں پھٹتے رہیں گے، جغرافیہ چینج ہوتا رہے گا، موسم چینج ہوتا رہے گا، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، تو کوئی بڑا تھریٹ نہیں۔ یہ ایک کنٹرڈکشن ہے اور بڑا اتھینٹک کنٹرڈکشن ہے جو ناسا کی طرف سے ہے، اور ہم اسے جا کر نیٹ پر اور مختلف سورسز سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا بات کر رہے ہیں کرسچینٹی پوائنٹ آف ویو سے، جب خاتمہ ہوگا تو خاتمے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم نشانیوں سے پرکھ لینا کہ جو ملک ہیں وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، جنگیں ہوں گی، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں وائپن خاص طور پر ایٹم اتنا زیادہ ہے کہ 100% میں سے 10% سے بھی کم لے لے تو دنیا تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا بڑا سبب یہ بن سکتا ہے دنیا کی تباہی کا کہ اجرام فلک پگھل جائیں گے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ستارہ بھی زمین کے ساتھ ٹکرائے تو وہ زمین سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہے، ایک چھوٹا سا ستارہ، تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے ہم اسٹیروئڈ کہتے ہیں یا وہ پتھر جو گیسز سے بنا ہوتا ہے وہ ٹکرا سکتا ہے، تو یہ ممکن ہے۔ سور کا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے آپ کو کرسچینٹی؟ بالکل بالکل، وہ بائبل میں اس طرح سے ہے کہ ٹرمپٹ نرسنگا پھونکا جائے گا، اور نرسنگا پھونکتے ہی جو ہے وہ یہ کام ہوگا کہ دنیا کا خاتمہ شروع ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ۔ بالکل، سور کا وہ ٹرمپٹ نرسنگا جو بھی کہہ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہے ایک آواز کا۔ الیاس صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ آبزرویشن تھا ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ دنیا کو تصور لے رہے ایسٹیرائڈ آئے گا یا کوئی پلانٹ ٹکرائے گا، کچھ یہ سب ہوگا، لیکن سور کے ساتھ میں جو کنسیپٹ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں میں سارے مر جائیں گے پہلے سور سے، سوائے جن کو اللہ چاہے، تو یہ آسمان کا بھی کنسیپٹ ہے۔ اگر ایسٹرائڈس ہم خالی دنیا کا سوچ رہے تو قیامت کے دن تو خالی دنیا کا مرنے کا لوگوں کا نہیں ہے، آسمان کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک پوائنٹ ہے، سوری ٹو انٹرپٹ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پوری یونیورس ہے یہ ایک پرفیکٹ بیلنس ہے جس سے قائم ہے، اور اگر اس میں فرض کر لیتے ہیں کہ زمین نہیں رہتی تو زمین کے نہ رہنے سے جو سیاروں کے مابین پوری کائنات میں جو گریویٹیشنل فورسز ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی، یقیناً ڈسٹرب ہوں گی، لیکن اس سے کوئی تباہی نہیں آ سکتی پورے سولر سسٹم میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب فورسز کچھ کم یا زیادہ ہو جائیں یا ایک فورس ختم ہو جائے تو دوسرے جو آربٹس ہیں
ان کے اس میں فرق پڑ جائے گا. اچھا, صرف ان کے آربٹس میں فرق پڑ سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام پلینٹ جو ہیں 9 پلینٹ جو ہیں سولر سسٹم کے وہ ختم ہو جائیں, ایسا نہیں. اچھا, this is what science says. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایڈجسٹ کر لیں گے نا, ایڈجسٹ کر لیں گے, ایڈجسٹ کر لیں گے, یعنی یہ ایک ممکنہ اس کی ایک تھیوری یہ بھی ہے نا, ہر سیارے کے اندر اس کی سیفٹی بلٹ ہے. ناظرین, قیامت کا احوال کیا ہوگا اور قیامت زمین پر احوال کیا ہوگا, اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کر رہے ہیں قیامت کے حوالے سے مختلف تھیوریز کو. ناظرین, ہمیں انٹرنیٹ پہ اور دوسرے ذرائع پہ کچھ معلومات ملتی ہیں, اور ویسٹ میں خاص طور پہ یہ کانسیپٹ آج کل بہت ترویج پا رہا ہے کہ سن 2012 دسمبر 21 سن 2012 میں ایک پلانٹ ہے جس کو پلانٹ ایکس کا نام دیا گیا ہے, وہ سیارہ زمین سے ٹکرائے گا, اور غالباً یہ وہ ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے زمین میں ایک عظیم الشان زلزلہ برپا ہوگا, زمین اپنے محور سے ہٹ جائے گی, اور عرف عام میں اس کو قیامت کا دن بھی سمجھا جا رہا ہے. کچھ اگر اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے پیش کروں بیفور سٹارٹنگ دا ڈسکشن آن اٹ, وہ یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پر جو پرانا عراق ہے آج سے 4000 سال پہلے کا, جس کو اس وقت اور آج ہم اس کو میسوپوٹیمیا کے نام سے جانتے ہیں, جس کے کچھ آپ میپس بھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ میسوپوٹیمیا ناظرین فار انفارمیشن وہ علاقہ ہے جو تہذیبوں کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے, اور آپ نے یقیناً بابل کی تہذیب کا, بیبلونینز جن کو کہتے ہیں, نینوا کی تہذیب کا, سومرز, سومیرینز, اسائرینز, ان تہذیبوں کا اگر نام سنا ہے تو یہ وہ تہذیبیں تھیں کہ جو اس علاقے سے جنم پذیر ہوئی. اور اس کے علاوہ پیرللی ایک سینٹرل امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, میکسیکو میں ایک تہذیب تھی ماینز. تو یہ جو 2-4 سال قبل مسیح کی رفلی پرانی تہذیبیں ہیں, 2000 سال قبل مسیح کی اور آج سے 4000 سال پہلے کی, یہاں پر ہمیں یہ کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ جس کو آج پھر سائنٹیفکلی پروف کیا جا رہا ہے کہ جی 2012 شاید ڈومز ڈے ہے, شاید قیامت کا دن ہے, اور کوئی ایک سیارہ ہے پلانٹ ایکس جس کو پرانی تہذیبوں میں اور خاص طور پہ سومیرین تہذیب میں نیبورو کا نام دیا گیا تھا, اور جس کے کچھ امیجز آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے سامنے. یہ ٹکراؤ ہوگا زمین سے اور اس کے نتیجے میں قیامت واقع ہوگی. ایک کلپ بھی آپ اس حوالے سے دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور کیا واقعی قیامت اتنی قریب ہے. کلپ دیکھیے. We have to be open to the possibility that it's a recurring cycle of destruction, because that's precisely what the ancient myths say, that there is some dark danger that visits the earth periodically over long periods of history. It may go away for thousands and thousands of years. It may be completely forgotten. It may be something that people never ever think about, but then like a grim avenger, it comes back, it returns to strike us down again. And there seems to be some kind of cycle. ناظرین, کلپ آپ نے دیکھی, اور جو کچھ یہاں دکھایا جا رہا ہے وہ آج کی عقل انسانی کا ایک کرشمہ ہے,
اور نہ صرف یہ کلپ بلکہ میں اس کے ساتھ ہی اس چیز کی تردید بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا, اور یہ تردید کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ ناسا کے ڈائریکٹر ہیں ڈیوڈ موریسن, جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہے وہ محض کسی حسن کرشمہ ساز کی کرشمہ سازی ہے, در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ کلپ بھی ملاحظہ کیجئے. David Morrison. I'm a space scientist at NASA Ames Research Center. For the last 2 years, I've been answering hundreds of questions from the public about 2012 and the supposed threat to Earth. And so now I want to take a chance to talk to some of you more directly. There is no threat to Earth in 2012. There is no danger. All the talk about a doomsday is a big hoax perpetuated on the internet and with people trying to make money. So please don't worry about it. ناظرین, یہ کلپ بھی آپ نے دیکھی اور یہاں پہ ظاہر ہے اس پوری بات کی تردید ہے. فہد صاحب, یہ جو تہذیبیں ہیں, پہلے تو کچھ ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کیجئے, یہ کیا کون سی تہذیبیں ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے؟ جب بھی تاریخ کی بات کی جاتی ہے لفظ کیلنڈر آ جاتا ہے. کیلنڈر کو بنانے کا ہم لوگ تو دیکھنے کے عادی ہیں. کیلنڈر کو بنانے کا صرف میرے حساب سے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں, سورج کو گنتے ہیں کہ اتنے سیکنڈ اتنی جگہ رہا, اتنے یہ رہا وہ رہا, چاند کو دیکھتے ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہیں. اس میں میتھمیٹکس بہت زیادہ آتی ہے. اب جو یہ قومیں تھیں جن کا آپ نے نام لیا, سمیرینز, مائنز, ایسیرینز وغیرہ, یہ بڑے اچھے میتھمیٹیشنز تھے. ظاہر ہے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی تو ہمیں نہیں پتا, ہمارے حساب سے تو نہیں تھی کہ جو آج ہے, لیکن یہ میتھمیٹکس کے بیسس پہ تارے دیکھ کے یہ پتا کر لیتے تھے کہ کون سی چیز کیا ہوگی. اب تارے دیکھنے کا جو فن ہے ایسٹرونومی, جو کہ سائنس ہے, ایک تو ایسٹرولوجی ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے حال بتاتے ہیں, قسمت کا حال, وہ نہیں, جو سائنس ہے ایسٹرونومی, اس کے لیے آپ جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تارا اتنے دنوں میں اتنا فاصلہ طے کر چکا ہے, اس کے بیسس پہ آپ یہ بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اگلے 500 سال میں کتنا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ اس حساب سے اس طرح سے گھوم رہا ہے تو ہمارے جو ہے وہ ویدر ہمارا اس طرح سے چینج ہوگا. ظاہر ہے کہ جب ہوا زیادہ چلے گی, ساری سائنس ہے, مطلب میں بڑے جلدی بتا رہا ہوں جی. اور اس کے حساب سے جی آج یہاں پہاڑ ہے تو کل یہاں آ جائے گا, کیونکہ ہوا چلے گی, بارش ہوگی, یہ ہوگا. یہاں پہلے اوور تھاؤزنڈز آف ایئرز کی پریڈکشن یہاں سے لی جا سکتی ہے. آپ بتا سکتے ہیں, اور صرف آپ میتھمیٹکس سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑا وقت لگانا چاہیں ہم بھی بتا سکتے ہیں, اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ستاروں کی موومنٹ کا دنیا کے اوپر کیا حال ہوگا, تو ظاہر ہے بہت دفعہ ایسی چیزیں بھی نکلیں گی کہ جو حیران کن ہوں گی. مثال کے طور پہ یہ تارا اس تارے کی طرف زیادہ تیزی سے موو کر رہا ہے, وہ اتنی آگے نہیں موو کر رہا ہے, ایک نہ ایک دن ان لوگوں نے ٹکرانا ہی ہے. میں مثال کے طور پہ بات کروں, اگر وہ ٹکرایا تو ہم دنیا پہ یہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جو کیلنڈر میں 21 دسمبر 2012 کی ڈیٹ ہے,